السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ. میں ہوں سارا خان. ناظرین، تعلیم کو پوری دنیا کے اندر ایک ڈپلومیٹک ٹول کے طور پر بھی پیش کیا جاتا ہے، اس کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے. چونکہ اگر آپ دیکھیں کہ تعلیم کے تحت کلچرل ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں، ایجوکیشن ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں، تو اس میں نہ صرف آپ کو ڈفرینٹ قومیتوں کو، ڈفرینٹ ثقافتوں کو سیکھنے کا، انڈرسٹینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنی ثقافت کو، اپنے کلچر کو، اپنی تہذیب کو بھی دنیا کے سامنے اجاگر کرنے کا ایک بہترین پلیٹ فارم میسر آ سکتا ہے. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایکسچینج پروگرامز کے تحت دنیا بھر کے تعلیمی اداروں کے اندر اس وقت موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسکالرشپس کے اوپر ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بڑے بڑے تعلیمی اداروں کے اندر دنیا بھر کے اندر موجود ہیں. وہ پاکستان کے برانڈ امبیسڈر کے طور پر پاکستان کے حوالے سے ایک تو جو متس بنی ہوئی ہیں، جو گلوبل اسٹیریوٹائپس بنے ہوئے ہیں، ان کو بھی ڈی بنک کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کلچرل ایکسچینج ہوتا ہے دونوں ممالک کے درمیان، ایک باہمی افہام و تفہیم کی فضا، اس کو ہموار کرنے کے اندر بھی بڑا کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو گلوبلی انگیج کرنا ہے اپنی گلوبل آڈینس کے ساتھ، اس کے اندر آپ کو ہائر ایجوکیشن کو بھی جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسے ایڈوائزری رول کی بھی ضرورت پڑے گی، ایسی کنسلٹنسیز کی بھی ضرورت پڑے گی جو آپ کی گلوبل انگیجمنٹ جو ہے ہائر ایجوکیشن کے اندر اس کو فروغ دے سکیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کیسے ایسی اپرچونیٹیز کو مزید ٹیپ کر سکتا ہے، ہم مزید کس قسم کے ایجوکیشن پروگرامز دنیا بھر کے اندر سیکیور کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس جو باہر جاتے ہیں ان کو کون سی تعلیم حاصل کرنی چاہیے کہ باہر جا کر ان کی یوٹیلیٹی بھی ہو اور وہاں پر ان کمیونٹیز کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں اور واپس آ کر اپنے ملک کے لیے بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں. ان تمام پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں توحید احمد صاحب. آپ جسٹس آف دا پیس انگلینڈ ویلز سے آپ کا تعلق ہے، گلوبل انگیجمنٹ ایڈوائزر ہے ہائر ایجوکیشن کے لیے. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اچھا، آپ نے جب اس کی بنیاد رکھی، آپ کا جو انیشیٹو ہے بڑا زبردست انیشیٹو ہے یہ، چونکہ آج کی دنیا کے اندر اس کی واقعی میں ضرورت ہے. آپ کو یہ کب ریئلائز ہوا تھا جب آپ نے اس کی بنیاد رکھی تھی؟ کب ریئلائز ہوا؟ یہ آئیڈیا کیسے آیا تھا آپ کو؟ خیال کیسے آیا؟ First of all, thank you very much for having me here. Yes, there is a historical perspective to it. چونکہ جب میں نے ماسٹر پی جی سی کیا فرام ہڈرسفیلڈ یونیورسٹی ان دا یو کے، تو اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ کس قسم کی مشکلات اسٹوڈنٹس کو پیش آتی ہیں جو پاکستان سے وہاں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. لانگ ٹائم ago, that was over 3 decades ago. But I've been doing other things before. I was teaching in various education institutions. I've been director of few companies. Then I became Justice of the Peace for England and Wales 2014. It's all right, okay. Yes, and that's when I started sitting on the local bench. But I always been delivering education training and اچھا، یعنی کہ پہلے سے ہی آپ جو ہے وہ ٹریننگ کے اندر بھی تھے انوالو، ساتھ میں آپ اکیڈیمیا کے اندر بھی تھے، اور وہاں پر آپ کو لگا کہ یہ مسائل ہیں ہائر ایجوکیشن کے اندر کہ ان کو ایڈریس ہونا وہ بڑا ہی ضروری ہے. اس کے بعد آپ کو یہ آئیڈیا آیا کہ آپ کو اس انیشیٹو کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے. جیسے میں نے بتایا، پہلے میں خود پڑھا ہڈرسفیلڈ یونیورسٹی سے، پھر میں ویریس انسٹیٹیوشنز میں پڑھاتا رہا. اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کی میں ہیلپ کرتا رہا تھرو آؤٹ فار دا لاسٹ 3 decades. اچھا، مینی اسٹوڈنٹس کی ہیلپ کی جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس پاکستان سے یا دوسرے ملکوں میں جا کے اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں. تو فار دا لاسٹ کپل آف ایئرز میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس کو تھوڑا سا پلیٹ فارم کے طور پہ لینا چاہیے رادر دین انفارمل ہیلپ اینڈ سپورٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کو گلوبل انگیجمنٹ، جو کہ اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں گلوبل انگیجمنٹ جس کی بات کرتے ہیں. ایک پارٹ ہے انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشنس، ٹھیک ہے، ریسرچ کلیبوریشنز، ایکڈیمک کلیبوریشنز، جوائنٹ ڈگری پروگرامز، اسپلٹ ڈگری پروگرامز. دیر آر مینی فارمیٹس. اور اس کا ایک حصہ ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرامس ہوں گے. جسٹ رائٹ. اوکے. اچھا، پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی آپ نے کہا کہ آپ پہلے سے ان کی ہیلپ کر رہے تھے، ان کو کس حوالے سے ہیلپ کی ضرورت پڑتی تھی؟ زیادہ تر جو پاکستانی اسٹوڈنٹس جنہوں نے آپ کو یو کے میں اپروچ کیا، ان کے کیا مسائل تھے؟ ٹو بی آنیسٹ دے گو تھرو لاٹ آف ڈیفیکلٹیز. فرسٹ تھنگ فرسٹ، سب سے پہلے تو ان کو یہاں سے گائیڈنس اس طرح سے نہیں مل پاتی جس طرح سے ان کو گائیڈنس ملنی چاہیے. چونکہ انسٹیٹیوشنس کا میرے خیال میں اپنا اسٹرکچر اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو انٹرنیشنل ایجوکیشن کے لیے گائیڈ کر سکیں. پھر جب وہ وہاں جاتے ہیں تو کلچر مختلف ہے، لینگویج مختلف ہے، اسٹڈی کا اسٹائل مختلف ہے. تو they go through a lot of havoc, to be honest, right in the beginning. It's like people don't realize that کہ آپ فرض کریں یہاں سے اگر کراچی چلے جائیں رہنے کے لیے
اور کام کرنے کے لیے اسٹڈی کرنے کے لیے تو آپ کو وہاں مشکلات پیش آئیں گی, جبکہ کلچر بھی آپ کا وہی ہے, لینگویج بھی وہی ہے, کنٹری بھی اپنا ہے. تو کین یو امیجن گوئنگ ٹو ٹوٹلی ڈفرنٹ کنٹری اینڈ دین ایکسپیکٹنگ اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. اچھا, آپ نے بڑا خوبصورتی سے بتایا کہ کس طریقے سے مشکلات کا سامنا تو ڈیفینیٹلی آپ کو تھوڑی سی بھی آپ نے جگہ اپنے ملک میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ مائگریٹ کر کے جائیں گے تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. تو اگر پاکستانی اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے یہاں سے جو بیسک ایجوکیشن حاصل کی, پھر اب وہ ہائر ایجوکیشن کے لیے کسی بھی باہر ملک میں جانا چاہتے ہیں اسٹڈی کے لیے, ایون یو کے کے لیے, کسی بھی اور یورپین کنٹری کے لیے, ایون یو ایس کے لیے, ان کو یہاں سے کون سی تعلیم حاصل کر کے وہاں جانا چاہیے کہ ان کی یوٹیلیٹی اور کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑے؟ That is very, very relevant question. I'm impressed that you asked that question. To be honest, asking question is more than half of the answer. I'm very impressed with that. Thank you. دیکھیں, اس میں ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, آئی ٹی ہے, اس میں انجینئرنگ بھی ہے کسی حد تک, لیکن میں اب لیٹسٹ جو ہے وہ اے آئی ہے. یہ وہ کوالیفیکیشنز ہیں جن کی یوٹیلیٹی ڈائریکٹلی وہاں امپلیمنٹ ہو جاتی ہے, چونکہ اس کے لیے نہ تو آپ کو کسی زیادہ لینگویج کی اس طرح سے ضرورت پڑتی ہے جو کہ آئی ٹی کی اپنی لینگویج ہے, ایگزامپل ہے, اور نہ آپ کو زیادہ کلچر شاک ہوتے ہیں, بیکاز آپ جو ہے فار ایگزامپل یو سٹنگ آن دا کمپیوٹر اینڈ ورکنگ آن یور اون مشین, بیسیکلی یو ناٹ kind of dealing with 100 people under your wings. So یہ وہ qualifications ہیں جن کی utility وہاں direct ہے, اور جب آپ یہاں سے پڑھ کے وہاں پڑھتے ہیں, سال پڑھیں 2 سال پڑھیں, جتنی دیر بھی آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہوتی ہے, تو آپ کے chances of success are huge when you have a technical education. اچھا, اس کے علاوہ کچھ اور ہے. اگر آپ فرض کریں ہائر ایجوکیشن میں نہیں ہیں اور اس کے باوجود آپ کسی اور ملک میں جاتے ہیں, تو آپ کے پاس ووکیشنل ایجوکیشن ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے. اب فار ایگزامپل آپ موبائل ریپیئر کر سکتے ہیں. آنیسٹلی ایون دیٹ از فینٹاسٹک. ٹیکنیشین بھی ہو سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی, بیکاز آپ یہاں بھی موبائل ریپیئر کرتے ہیں, وہاں بھی جا کے موبائل ریپیئر کر لیں گے, سیم ہی موبائلس ہیں. اٹس فینٹاسٹک. ایشو اس وقت بنتا ہے جب آپ کچھ وہ کوالیفیکیشنس کے ساتھ وہاں جاتے ہیں جن کی وہاں یوٹیلیٹی نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ کسی قسم کی کوئی آرٹس کے سبجیکٹ پڑھے ہوئے ہیں, کوئی اکنامکس پڑھی ہوئی ہے, یا ایون ایم بی اے کیا ہوا ہے, تو اس کی اس طرح سے یوٹیلیٹی بنتی نہیں ہے up until you get further education from those countries and then move on to your professional career. اچھا, آپ نے بڑا زبردست طریقے سے ایلیبریٹ کیا. اب سوال میرا یہاں پر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو کہ بڑے ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, بڑے ویل ڈیزرونگ بھی ہوتے ہیں, مگر ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کون سی فیلڈ چوز کریں. باہر بھی اگر ہم نے کوئی یونیورسٹی جو ہے وہ کسی ایکسچینج پروگرام کے تحت یا میرٹ کے اوپر اسکالرشپ آ گئی ہے اور اس کے اندر آپ جو ہے فیلڈ چوز کرنی ہے, تو ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ ہم کون سی فیلڈ چوز کر کے وہاں کے معاشرے کے اندر جو ہے زیادہ کامیاب رہیں گے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس وقت اگر ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں دیکھ لیں تو وہاں پر اگر جانا ہے, آپ نے اس سوسائٹی کو کچھ دینا ہے, اس سوسائٹی کے اندر, اس کمیونٹی کے اندر تھرائیو کرنا ہے, آپ نے گرو کرنا ہے آپ نے, تو کون سی ایسی فیلڈ ہیں جو پاکستانی اسٹوڈنٹس کو پرائورٹی کے اوپر چوز کرنی چاہیے؟ یہ اس سوال کا جواب جو ہے نا وہ پہلے سوال کے ساتھ بہت انٹر کنیکٹڈ ہے, انٹروائنڈ ہے. انفیکٹ وہی ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے, آئی ٹی ہے, اے آئی, بلاک چین ٹیکنالوجی, روبوٹکس, دس از آل پارٹ آف اے آئی. obviously we're talking about اے آئی. ابھی ہم نے جیسے یہ سنا تھا کہ ہیلتھ ورکرس, وہ بہت سارے یورپین کنٹریز کے اندر بھائی ان کی بہت زیادہ ضرورت ہے, بڑی ڈیمانڈ ہے, تو کیا ہمارے ہیلتھ ورکرس جو ہیں اس سسٹم میں فٹ ان ہیں؟ ویری انٹرسٹنگ کویشچن. اس میں اگر آپ بات کرتے ہیں ہیلتھ ورکر کی تو اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, ڈینٹسٹ بھی ہیں, نرسز بھی ہیں, جسٹ ایگزامپل اسپیشلسٹ بھی ہیں. اف یو آسک می, ان مائی ویو, ٹو بی آنیسٹ, پاکستانی اسپیشلسٹ آر کوائٹ گڈ. They do really well when they go there. Doctors, after doing their PLAB 1, PLAB 2 exams, they kind of get adjusted as well. لیکن نرسز کا جو میرا لیٹسٹ ایکسپیرینس ہے وہ اتنا فروٹفل نہیں تھا, چونکہ لیٹلی میں آپ کو لٹل بٹ آف دا ریکارڈ, آئی واز پلئنگ گولف ود ون آف دا ایکس آرمی ایڈمرل. تو آج کل وہ ایک یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں. اوکے. انہوں نے مجھے بتایا کہ ہمارے پاس ڈیمانڈ آئی, وہ نام نہیں لوں گا انسٹیٹیوشن کا, اچھا نہیں لگتا, تو ہمارے پاس ڈیمانڈ آئی 50 نرسز کی کسی اور کنٹری کے لیے. تو ہم 1-2 سال کے اندر ان کو زیادہ سے زیادہ 15 دے سکے, چونکہ ان کا جو ریکروٹمنٹ, اسٹرینجنٹ ریکروٹمنٹ پروسیس تھا, اس میں پاکستانی نرسز جو ہے اس طرح سے سکسیزفل ہو نہیں پائیں. تو میرے خیال میں اس کی ریزن جو مجھے سمجھ آتی ہے
وہ شاید ورک ایتھکس اور شاید کام کرنے کا جو ہوتا ہے نا paying attention to detail and you really take pride what you do, میرے خیال میں نرسز پاکستانی نرسز میں وہ مسنگ ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ورک ایتھک ہم کیسے اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر نوجوانوں کے اندر بھی یونیورسٹیز کے اندر سے ہی انکلکیٹ کر سکتے ہیں؟ چونکہ میں نے بھی یہ بات نوٹس کی ہے کہ ہم شارٹ کٹ کے چکر میں ہوتے ہیں کہ کام جو ہے اگر کسی 2 نمبر طریقے سے کسی شارٹ کٹ کے ذریعے سے اگر ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کی ریسرچ ہے PhD کی یا آپ کا نے کوئی تھیسس لکھنا ہے، اگر کہیں سے آپ کو بنی بنائی پکی پکائی کھیر مل جائے، کچھ اور نہ کرنا پڑے، فیلڈ میں نہ جانی پڑے، پرائمری ڈیٹا سیکنڈری ڈیٹا خود نہ جا کے ڈگ آؤٹ کرنا پڑے، بس خود آپ کو مل جائے، تو یہ والے جو ٹرینڈ ہے یہ شارٹ کٹ والا ہے کیسے چینج ہو سکتا ہے؟ I'm very reluctant to comment on Pakistan because for the last over 3 decades, my whole family is آپ British پاکستانی ڈائسپورا کے ساتھ تو آپ کا انٹریکشن رہا ہے نا، آپ نے پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمیشہ ان کی ہیلپ کی ہوئی ہے. I understand that. I'm shedding some light on that, for definitely. As I said, my whole family is British born and I've been there for the last 3 decades. But my own experience with Pakistani students I think it's embedded in the society. The whole society does not look at, okay, what shall I do now for our long-term success? Everybody it has a very, very ad hoc kind of, makeshift arrangement kind of attitude in everything because people are so unsure about things. That's how I feel. People are so unsure about things. They want to have a quick fix in everything. And that filters down to the professionals, the students and everybody else around. اچھا اسی کے ساتھ سوال میرا ایک یہ بھی ہے، چونکہ ہم باہر کے ٹرینڈس کی بھی اگر بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج جو ہے اس کی وجہ سے وہاں پر جو ہے انڈسٹری کو بھی جو ہے بڑی سپورٹ ملتی ہے، پھر وہاں پر ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو ہیں ان کی جو ایکسپورٹ مارکیٹ پہ گرو کرتی ہے، چونکہ انڈسٹری جو ہے اس کو اکیڈیمیا ہر وقت کوئی نہ کوئی ان پٹ دے ہی رہی ہے. پاکستان کے اندر جو اکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک اسٹرانگ نہیں ہے، ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی ان پٹ آ رہی ہے ہمارے اکیڈیمیا میں سے انڈسٹری کی جانب. کیا لگتا ہے آپ کو کہ باہر کے آپ نے دنیا میں جو یہ ماڈل دیکھا کس قدر یہ امپورٹنٹ ہے، اس کی سگنیفیکینس کیا ہے؟ It's hugely important. جہاں تک مجھے پتا ہے، چونکہ میں پہلے پاکستان میں پڑھا تھا تھوڑی دیر، تو میرا جب تک میں پاکستان میں رہا ہوں کبھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوا، نہ کبھی کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے، نہ کبھی انڈسٹری کے ساتھ، حالانکہ آئی واز اسٹڈیئنگ انگلش لٹریچر. اچھا، دوسری بات آپ نے بات کی تو اس کو میں اس کے ساتھ لنک کرتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ MA کرتے ہیں، آئی واز ڈوئنگ اسٹڈیئنگ انگلش لٹریچر، اور آپ نے بعد میں کالج میں جا کے پڑھانا ہے. کبھی کسی انسٹیٹیوشن نے کسی ماسٹرز کے اسٹوڈنٹ کو کبھی 1 مہینے کے لیے بھی کبھی نہیں کہیں بھیجا کہ آپ فلاں جگہ جائیں، انٹرنشپ کریں، وہاں ٹیچنگ کریں اور ٹیچنگ کر کے پھر آپ اپنی باقی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں. کبھی نہیں ہوا. یہ بھی تو ایک انڈسٹری لنک ہے نا کہ ایک بندے نے بعد میں لیکچرر بننا ہے تو ڈیورنگ ایجوکیشن ان کو تھوڑا سا تو ایکسپوجر ہونا چاہیے ٹیچنگ کا، جس سے ان کو ٹیچنگ سٹائلز کا پتہ چلے، کلاس مینجمنٹ کا پتہ چلے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے باقی جتنے بھی انڈسٹری اور یونیورسٹی لنکس ہیں نا، یہ بہت ویک رہے ہیں. اب جو میں لیٹسٹ کچھ یونیورسٹیز میں نے وزٹ کیا ہے، اب ان کا باقاعدہ یہ ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ کوائٹ سکسیزفلی یہ کام کر رہی ہیں. لیکن یہ والی یونیورسٹی ہیں جن کی رینکنگ کافی اچھی ہے. Otherwise, lot of university, I think, still need to do a lot of work in terms of industry, university links. اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے، اسی سے ہماری ریسرچ اچھی نہیں ہو پاتی. ہماری ریسرچ جو ہے نا وہ بہت کتابوں کی حد تک ہے، ہمیں ماننا پڑے گا. فیلڈ میں تو کام ہی نہیں ہے، وہ کام آتی نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ الیکٹرانک انجینئرنگ کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، الیکٹرانک انجینئرنگ، لیکن ہماری الیکٹرانک کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے پاکستان میں. تو انڈسٹری لنک تو بعد کی بات ہے، انڈسٹری اس طرح سے فلورش ہوئی نہیں ہے الیکٹرانک کی. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یورپین کنٹریز میں، ڈیولپڈ کنٹری میں جتنی کنٹریز ہیں جنہوں نے ریسنٹ پاسٹ میں بھی کافی ترقی کی ہے، ان میں یونیورسٹی انڈسٹری لنکس اور کوالٹی آف ریسرچ از پیراماؤنٹ. اچھا، پھر آپ نے یونیورسٹی رینکنگس کی جو بات کی ہے نا، پاکستانی یونیورسٹیز نے ہمیشہ بڑا ابسمل پرفارمنس دی ہے ایز فار ایز یونیورسٹی رینکنگس، گلوبل رینکنگز آر کنسرنڈ. تو کیا لگتا ہے آپ کو یہ رینکنگ امپروو کرنے کے لیے کون کون سے ایسے لوپ ہولز ہیں جو ہمیں ایڈریس کرنے چاہیے؟ Very interesting. There are many factors for university ranking. اس میں ریسرچ بھی آتی ہے، اکیڈیمیا کی کوالیفیکیشنز بھی آتی ہے، جو آپ نے پہلے بات کی یونیورسٹی انڈسٹری لنکس، اور یہ بھی آتی ہے.
one of the important factors is global engagement. Universities have to globally engage with other institutions. As I said, institutions to institutions, faculty to faculty, faculty exchange programs, joint degree programs, and even designing curriculum which is more relevant to the rest of the world as well. لیکن ہم اس میں اس طرح سے کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اور اس کا ایک آسپیکٹ اسٹوڈنٹ سوشل موبلٹی ہے, جیسے آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کہہ لیں, وہ بھی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہو پایا. ہمارے یہاں سے کافی سارے اسٹوڈنٹ دوسرے ملکوں میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن دوسرے ملکوں سے اسٹوڈنٹ یہاں پڑھنے کے لیے بہت کم آتے ہیں. اسلام آباد میں 1-2 انسٹیٹیوشنس ہیں, فار ایگزامپل نسٹ ہے, انہوں نے بہت اچھا انسٹیٹیوشن بنایا ہوا ہے. دے انوائٹ پیپل فرام دا ریسٹ آف دا ورلڈ, لیکن وہ بھی اس طرح سے سکسیزفل نہیں ہو پا رہے. اچھا, چونکہ آپ جو ہیں ہمیشہ آپ کی ساری لائف تو یو کے میں گزری ہے, اس کے بعد آپ نے سوچا کہ پاکستانی سوسائٹی کو بھی پے بیک کیا جائے, اور آپ جو ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ خاص طور پر فری آف کاسٹ آپ ان کو کنسلٹنسی بھی دیتے ہیں, ان کی ہمیشہ آپ نے ہیلپ بھی کی ہے. تو کیا پاکستان سے بھی اسی طریقے سے آپ کو محبتیں ملی, کوئی گلے شکوے ہیں آپ کی پاکستانیوں سے بھی؟ نہیں, کوئی ایسا گلا شکوہ بات نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. دس از مائی انڈیجنس کنٹری. لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, پاکستان از اے فینٹاسٹک کنٹری. ہمیں اسی طرح سے سوچنا ہوگا. یس آف کورس دیر آر ایشوز, دیر آر پرابلمس. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو پولیٹیکل ارینا, ٹھیک ہے نا, ایٹ آل. لیکن وہ ایشوز اپنی جگہ پہ موجود ہیں. لیکن پاکستان اتنا برا ہے نہیں جتنا ہمارا امیج برا ہے. تو امیج آپ جیسے لوگوں نے امپروو کرنا ہے نا. دیٹس مائی فیلنگ. پاکستان اتنا برا ہے نہیں جتنا امیج برا ہے. دوسری بات, ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں جتنا نتیجہ برا نکل رہا ہے. یہ میری فیلنگ ہے. تو جہاں تک آپ نے میری وی آر ویری ٹیلنٹڈ پیپل. I think so. As soon as ہمیں کوئی اپرچونٹی ملتی ہے, we shine quite well, to be honest. تو جہاں تک آپ نے بات کی میرے پرو بونو ورک کی, یس بیکاز گلوبل انگیجمنٹ کا تعلق جو ہے پاکستانی یونیورسٹیز, پاکستانی اسٹوڈنٹس اور دوسری دنیا کی یونیورسٹی اور دوسری دنیا کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے. تو پاکستانی اسٹوڈنٹس, آئی ڈیفینیٹلی ڈو پرو بونو ورک. آئی ڈو ناٹ چارج اینی فی ٹو پاکستانی اسٹوڈنٹس ایٹ آل. آئی ڈو ناٹ چارج اینی فی ٹو یونیورسٹیز either. I'm delivering lectures these days to many universities on global engagement. I'm going to NUST tomorrow, for example, and I'm not charging any fee to anybody. اور یہ آپ پاکستان کے لیے ایسا سروس کے طور پر کہ آپ سوسائٹی کو پے بیک کرنا چاہتے ہیں؟ To be honest, yes, that's partly because I get paid from the other side anyway. Because if I, for example, link one Pakistani university to another university in the UK in any form, size or shape, our students, I get paid partly from the end. لیکن آپ جو ہے پاکستان کو جو ہے آپ نے خاص اپنی لائم لائٹ میں رکھا ہوا ہے کہ آپ جتنی خدمت ہو سکتی ہے وہ یہاں پر کریں. توحید احمد صاحب, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ کیسے دنیا بھر کے اندر جیسے ایجوکیشن ٹرینڈز چینج ہو رہے ہیں, شفٹ ہو رہے ہیں, تو اس کو بھی ایک اپرچونٹی کے طور پہ یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. اپرچونٹی اس طریقے سے, ایک تو باہر کی دنیا کے جو ماڈلز ہیں ان کو ہم امیٹیٹ کر کے پاکستان کے اندر بھی بڑی ڈرامیٹک ڈیسائسو قسم کی شفٹ لا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا کے اندر ایک انڈسٹری اکیڈیمیا لنکیج ہوتا ہے, جس کے ذریعے سے جو ہے انڈسٹریز فلرش کرتی ہیں. اکیڈیمیا جو ہے وہ اس کو بھرپور ایویڈنس بیس سپورٹ دیتی ہے. اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے دنیا بھر کے اندر وہ اسٹارٹ اپ کلچر جو ہے وہ گرو کرتا ہے, کیونکہ انوویشن ہوتی ہے. یہاں پر ہمارے کلچر کے اندر جو ہے انوویشن اکیڈیمک سیٹنگس کے اندر جو ہے وہ ڈسکریج کی جاتی ہے. تو ایسی بہت ساری چیزیں جو ہم گلوبلی جو ہے وہ امیٹیٹ کر سکتے ہیں. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ جب ہم گلوبل انگیجمنٹ کریں گے ہائر ایجوکیشن کے اندر. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.